مبدا اور معاد کے بیچ میں۔ سب سے پہلے ہم یہاں ذکر کرتے ہیں ان کرداروں کا جو مکلف ہیں، ٹھیک، وہ کیا ہیں؟ انسان ہے، جن ہے، انسان اور جن۔ اب یہاں خیر بھی ہے، شر بھی، برائی بھی ہے، اچھائی بھی ہے، نیکی بھی ہے، بدی بھی، یعنی یہ اجتماع ہے۔ منطق میں دو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، اجتماع نقیضین، ایک ہی وقت میں ایک ہی مقام پر محال ہے، کیونکہ ایک دوسرے کو توڑنے والی دو چیزیں ایک جگہ کیسے ٹھہر سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے، آگ اور پانی، مثلا مثال کے طور پہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ کیسے ہوگا کہ پانی کے بیچ میں آگ ہو؟ یا تو پانی کے بیچ میں آگ کو جلانے والی کوئی ایسی چیز ہو جو غلبہ پا جائے پانی پر، اور آگ اپنی جگہ کسی وقت تک یا کسی حد تک قائم رہے، تو پھر تو وہ رہے، ورنہ نہیں۔ طبیعت اور فطرت کے اعتبار سے نقیضین کا اجتماع نہیں ہے، لیکن اس جہان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو ایسی متضاد متقابل چیزوں کا اجتماع پیدا کر دیا ہے کہ دونوں ہی ایک ہی وقت میں ایگزسٹ کرتی ہیں، دونوں چیز، خیر اور شر۔ اب دیکھیں، یہ ایک وجود میں جمع نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید میں اس کی ایک مثال دی ہے نا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، دو دل کیسے ہوں گے ایک آدمی کسی میں؟ لیکن دونوں چیزیں اس جہان میں پیدا کر دی گئی ہیں، پیدا کر دی گئی ہیں، یعنی پیدا کرنے کے اعتبار سے، تخلیق کرنے کے اعتبار سے مبدا معاد کے بیچ کے اس جہان کے اندر یہ دونوں کردار، یہ دونوں صفات اور یہ دونوں کیٹیگریز پیدا کر دی گئی۔ اس کے بعد انسان کو دعوت دی گئی ہے، دعوت بھی اسی جہان میں ہے، تبلیغ بھی اسی جہان میں ہے، دیکھیں تقویٰ بھی ادھر ہی ہے، اس کے بعد اعمال بھی ادھر ہیں، حقوق و فرائض بھی، اور اخلاق بھی، اور حدود بھی، پھر ریاست، اصول، ضوابط، سیاست، سماج، معاشرت، نیات، نفسیات، الہیات کے موضوعات، الہیات کے جو مباحث ہیں وہ، یہ ساری چیزیں اس جہان کے۔ لہذا اگر کوئی مومن ہوگا تو وہ اسی جہان کے اندر اس کا اعتبار ہے، کیونکہ مبدا میں سارے ہی مومن ہیں، جب لوٹیں گے وہاں پہنچیں گے پھر بھی سارے مومن ہو جائیں گے، جیسا کہ قرآن بیان کرتا ہے کہ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ مان تو جائے گا اس دن کافر بھی مان جائے گا، لیکن ایمان کا اعتبار اس جہان میں، جنت دوزخ ہوگی اس جہان میں کنفرم، تمام کے تمام اعمال اسی جہان میں۔ ہاں، ایمان کے ساتھ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو ایمان کی وجہ سے وہ مستقل طور پر تو جنتی ہے، لیکن گناہ کی وجہ سے یہاں پہنچ کر کچھ عرصہ تک جس قدر خدا چاہے گا اپنے ان گناہوں کے بقدر آگ میں جائے گا۔ اس لیے مومن بھی آگ میں جائیں گے، سارے نہیں، بہرحال جائیں گے، پھر نکال لیے جائیں گے، مستقل طور پر جنتی ہیں، عارضی طور پر جہنم میں بھی جائیں گے۔ تو یہ ہے، دارالعمل بھی ہے، یہ دارالاجساد بھی ہے، دارالاجسام بھی ہے،
اسے عالم ناسوت بھی کہتے ہیں، عالم آب و گل بھی ہے، عالم شمس و قمر ہے، عالم جذبات و کیفیات ہے۔ اگرچہ جذبات و کیفیات جنت میں بھی ہیں لیکن یہاں بھی ہیں۔ تو مبدا معاد کے بیچ میں قرآن مجید نے انسان کو جس قدر بھی دعوت دی ہے وہ اس جہان سے تعلق رکھتی ہے، یعنی مرنے کے بعد دعوت نہیں ہے۔ مرنے کے بعد کسی شخص کا قبول اسلام معتبر نہیں، معتبر ہے یہی ہے، تقویٰ معتبر ہے تو یہی ہے۔ پل صراط کے بارے میں فرمایا ہے، معاد میں ہے نا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا۔ یہ متقیوں کو نجات دیں گے۔ اب ان کے تقوی کا اعتبار اس دن کا نہیں ہے، ان کے تقوی کا اعتبار اس درمیانی جہان کا ہے۔ اب اس درمیانی جہان میں قدرت کی طرف سے دعوت دی گئی ہے انسان کو، اگرچہ جو اہل ایمان ہیں انہوں نے اس دعوت پر لبیک نہیں کہا۔ ایک دعوت ایسی ہے کہ جس پر مسلمانوں نے لبیک نہیں کہا، پوری مسلمانوں کی تاریخ کھنگالیں تو ابتدائی اولین ادوار کے اندر جب تبلیغ کی اور اسلام پھیلا تو اس کے بعد ایک دور آیا ہے کہ ریاضی دان بھی ہوئے ہیں، جغرافیہ دان بھی، سائنس دان بھی، فلکیات کے ماہر بھی، طب کے ماہر بھی، فلسفی بھی، لیکن اس کے بعد یہ سلسلہ رک گیا اور تسخیر کائنات کی طرف جو ہے یہ جو قرآن کی دعوت ہے اس پر اہل اسلام یوں کہیں کہ پچھلے 800 سال سے متوجہ نہیں ہیں، یا اس دور میں بھی کچھ نہ کچھ فلاسفہ ہوئے ہیں، خیر ہم اس کو کم کر دیتے ہیں، آپ اس کو 500 سال کر لیں تو 1600 عیسوی، ٹھیک ہے، اور 9ویں صدی ہجری سے ایک طرح کا جمود طاری ہے، تسخیر کائنات نہیں ہو۔ تسخیر کائنات کیا ہے؟ تسخیر کائنات بھی انسانی فائدے کے لیے، حقیقت تک پہنچنے کے لیے، اور اگر انسان کا فائدہ نہ ہو یا حقیقت آگہی نہ ہو تو ایسی تسخیر بھی وبال ہی ہے۔ مثلا سائنس جتنی ترقی کرتی جاتی ہے تو سائنس کا جو بت ہے اس کو پوجا اس کی بڑھ رہی ہے، شاید سائنس ہی سب کچھ ہے، لیکن سائنس نے جگہ جہاں انسانی منافع اور انسان کے فائدے کے لیے چیزیں نکلی ہیں تو وہاں انسان کی تباہی کے لیے بھی تو نکلی ہیں۔ مثلا دنیا اس وقت جو ہے وہ انرجی کے سورس پر جمع ہو گئی ہے، سورس آف انرجی پیٹرول ہے نا، مطلب اس پیٹرول کو آپ بند کر دیں پوری دنیا فریز ہو جائے گی۔ یعنی آپ نے ترقی یقیناً کی ہے لیکن آپ پوری دنیا کو کھینچ کر اسے فطرت سے نہایت دور کر کے، یعنی پہلے لوگ پیدل چلتے تھے، سائیکل پہ چلتے تھے، ان کو ایک ایسے سورس پر آپ نے جمع کر دیا ہے کہ اگر وہ سورس بند ہو جاتا ہے تو دنیا فریز ہو جاتی ہے، پھر یکا یک اسے واپس جانا پڑے گا۔ مثلا آپ کا پیٹرول نہیں تو گاڑیاں پیٹرول والی کدھر جائیں گی، کیسے سفر کریں گے؟ دوبارہ آگے گھوڑوں پہ، خچروں پہ، یکا یک آگے نا۔ اسی طرح سے سائنس نے آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ ٹیکنالوجی کی مدد سے اب آپ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں بہت کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہمارا بھی جو پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے ٹیکنالوجی کی مدد سے اس کو ہم نشر کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، بہت لوگوں تک جو یہاں موجود نہیں ہیں ان تک یہ پہنچ رہا ہے۔ تو اس سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے پہنچ رہا ہے۔ اب یہ فوائد ضرور ہیں، انسان کے لیے سفر سمٹ گئے ہیں، تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر رہا ہے، وہ چیزیں جو پہلے ناممکن سمجھی جاتی تھیں ممکن ہو گئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انسان نے آئٹم بم بنا لیے، ہائیڈروجن بم بنا لیے،
یعنی اگر ایک کلک ہوتا ہے کسی بھی ملک میں تو اس کے نتیجے میں کتنے انسان چند لمحوں میں لقمہ اجل بن جائیں گے. یہ صورت پہلے نہیں تھی. کتنے بن جائیں گے؟ یعنی کوئی شخص بھی دسترس سے باہر نہیں رہے گا. تو اس طرح جو طاقتور ہوں گے، جیسے کہ پہلے طاقتوروں کا یہ روٹین تھی کہ وہ قوموں کو مطلب طاقت کی منتقلی بھی خون ریزی سے ہی ہوتی تھی، تو اب بھی صورتحال وہی ہے. تو سائنس کی مدد سے آپ نے ویپن بدلا ہے، اپنی عادتیں نہیں بدلیں. تو انسان نے انسان کو قابو کرنے کی جو اس کی ہرس اور ہوس تھی، عادت تھی، وہ چینج نہیں ہوئی. مطلب جنگ لڑنے کا سٹائل بدل گیا آپ کا. تو اگر یہی تسخیر کائنات ہے تو یہ تسخیر کائنات تو نہیں. یہ کائنات مسخر تو نہیں کی آپ نے، نہ فائدے کے لیے کی، نہ آپ حقیقت آگاہ ہوئے ہیں، نہ اخلاق میں کوئی تبدیلیاں پیدا ہوئیں. اگر اقتدار کی منتقلی یا کسی جگہ حکومت کرنا یہ خواہش شروع سے انسان کی رہی تو اس کے لیے جو وہ چیزیں ہتھیار استعمال کرتا تھا یا سیاست، اس کا طریقہ کار تبدیل ہو گیا، ویپن بدل گئے ہیں، سوچ تو وہی ہے. تو اس طرح کی تسخیر کائنات نے انسان کو پھر فوائد اگر دیے بھی ہیں جزوی طور پر، نقصان بھی ساتھ اتنے ہی دیے. قرآن جس تسخیر کائنات کی دعوت دیتا ہے وہ امن عالم ہے، یہ یاد رکھیں. وہ فوائد ہیں جس سے کسی کی دنیا بہتر ہو جاتی تاکہ وہ اپنا دین بھی بہتر بنا سکے. یہ ہے. اب اسلام پر اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اسلام تسخیر کائنات کی دعوت نہیں دیتا، دیتا ہے. قرآن مجید مبدا معاد کے بیچ میں بہت زبردست دعوت دیتا ہے، آفاق میں بھی اور انفس میں بھی. انفس سے جو صوفیاء کی تعبیر ہے وہ تو یہ ہے نا کہ وجود انسانی کے اندر کا باطن، اور انفس کی ایک اور تعبیر یہ بھی ہے کہ جتنا بھی کائنات کے اندر مادہ موجود ہے، جسم موجود ہے، انرجی موجود ہے، ٹھیک ہے، آئٹمز ہیں، یہ وہ، ان کے اندر ایسی ریسرچ کریں کہ کس کے اندر کس قسم کی طاقت ہے اور اس سے کون سا کام لیا جا سکتا ہے. انفس ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ حق تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، حق تک پہنچنے کا. تو سائنس جو ہے اور ٹیکنالوجی یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. یعنی انسان اپنی عقل سے کوئی چیز بنا کر جب بہت سارے انسانوں کی جاسوسی کر سکتا ہے تو پھر خدا کے بارے میں یہ عقیدہ اسی انسان کو برا کیوں لگتا ہے کہ وہ تمام انسانوں کو جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. انسان اپنی عقل سے کوئی ایسی ڈیوائس بنا لیتا ہے کہ جس ڈیوائس کی مدد سے وہ جان جاتا ہے کہ فلاں لوگ چل رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں. تو پھر جو نیچر کی جو ڈیوائس ہے اس کے بارے میں چلو قیاس ہی کر لیا جائے کہ نیچر کی طاقت کتنی زیادہ ہے. اس کی جو ڈیوائس ہے، یعنی اس کو ڈیوائس کہہ رہے ہیں تو دوسری طرف اسے علم کہہ لیں گے ہم، اس کی جو علمی طاقت ہے وہ کتنی، وہ اگر اندازہ ہی لگا لیا جائے تو وہ پھر تو اس طرح سے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے یہ اصل میں دینی عقائد اور اسلام کے منافی نہیں بنتے. ہاں آپ اہل اسلام کو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف توجہ نہیں دیتے، نہ آپ نے دی ہے. اصل میں دینے کا جو وقت تھا تب ان کا زوال شروع ہو گیا نا. ادھر خلافت عثمانیہ تھی تو وہ بھی خاتمے کی طرف چل نکلی، ادھر سے مغلیہ تھے. تو جب یہ دور ہے 17ویں صدی عیسوی کے بعد، ادھر تو پھر یورپ نے پھر اس کا سٹائل چینج ہو گیا. چلو جیسے بھی ہوا تو وہ ادھر چلنے شروع ہو گئے اور یہ بیچارے اس میں دب کے رہ گئے. تو ان کی آپس کی لڑائیاں عرب کے اندر بھی آپ دیکھیں، جو موجودہ جس کو آپ سیریا کہتے ہیں، سیریا جو ہے اور لبنان اور فلسطین، یہ سارا شام کا علاقہ تھا. چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن گئی نا جن کو آپ UAE کہتے ہیں، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، نا متحدہ عرب امارات نہیں کہتے، چھوٹی چھوٹی ریاست، یعنی آپسی جھگڑے. اسی طرح مسلم ممالک کے اندر کوئی ان کی یونٹی نہیں رہی، کوئی اتحاد نہیں رہا،
قومی ریاستیں بنی، بارڈرز طے پا گئے، تو اپنے اپنی مٹی سے وفا رہ گئی۔ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جمع بیتاب ہو جائے، وہ وحدت اور اتحاد امت کا، وہ امت کا تصور ہی بلکہ وہی ختم ہو گیا، امت کا تصور ہی ختم۔ عالمی سامراج نے مختلف مذہبی دینی ممالک سے وہ کام لیا جو اصل میں دشمن لیتے تھے، اور اس کو تسلیم بھی کیا سعودیہ کے شاہ نے کہ ہم نے امریکہ کے کہنے پر وہابیزم کو پروموٹ کیا اور فنڈنگ کی۔ اس وجہ سے یہ پیچھے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تو حکم دے رکھا ہے، وہ کافر کرے گا تو پھر بھی اس کے لیے مسخر ہو جائے گی، مومن کرے گا تو پھر بھی ہو جائے گی۔ تو جو جتنی کوشش کرے گا، یہ جہان صرف اہل ایمان کا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے۔ اس وقت بھی دنیا کی جتنی سپر پاورز ہیں، نیٹو کا حق ہے جن کو، وہ مسلم ممالک تو نہیں ہیں۔ تو اگر یہ جہان اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں کے لیے ہوتا تو پھر تو مسلم ممالک کو یہاں عطا ہونا چاہیے تھا۔ یہ بھی اچھا، اس سے بھی ان کو ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ مسلمانوں کے لیے معاد ہے، مسلمانوں کے لیے معاد ہے، تو یہ اس کو پھر برباد کر دیں، برباد کرنے پہ لگے بھی ہوئے ہیں بعض۔ ان کی یہ ذہن شادی کر دی گئی ہے کہ اہل اسلام کا جہان معاد ہے، یہ نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں، اگر یہ نہیں ہے تو پھر ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، فی الدنیا حسنہ، تو پھر یہ فی الدنیا حسنہ کو کدھر لے کر جائیں گے؟ تو ختم ہو گیا، جنت بنا دیں دنیا کو پھر لڑ کے۔ بھوت سوار ہے نا کئی ایک پہ، لوگوں پہ جہاد کے نام پہ لڑنے کا، حسنہ تو پھر نہیں ہوگی، برود ہی ہے، یعنی آپ کہیں ماریں گے کافروں کو تو وہ آپ کو ماریں گے، تو حسنہ ہو جائے گی اس طرح۔ تو یہ جن جو ہیں یہ چمٹے ہوئے ہیں اور بھوت سوار ہیں بہت سارے مسلمانوں پر، اور کئی تو جدید ٹیکنالوجی کی چیزوں کو خلاف اسلام بنا دیتے، اسلام کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی عرب کے اندر بھی ایک کانفرنس ہوئی سن 1980 کی دہائی کی بات ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ٹیکنالوجی تو بات ٹھیک ہے، یہ سائنس جو ہے نا یہ زہر قاتل ہے یعنی فتویٰ ہی جاڑ دیا کہ یہ غلط ہے، تو بس ٹھیک ہے، تو پھر وہ بنائیں گے اور یہ یوز کریں گے، وہ ان کو بیچیں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ان کی معیشت بھی متاثر ہوگی۔ یعنی موبائل کمپنیاں پاکستان میں کون کون سے موبائل بکتے ہیں بتائیے؟ کیوں ہے، اور ہوائی ہے، اور ٹھیک ہے، یہ ساری کمپنیز کن کی ہیں؟ مسلم ممالک کی ہیں؟ نہیں ہے نا؟ تو یہ پھر اپنی پروڈکٹ بیچتے ہیں نا ہمیں، ہم سب کے پاس موبائل ہے نا اینڈرائڈ، تو یہ پیسے کدھر جاتے ہیں؟ اور وہ اس سے کیا خریدتے ہیں؟ ویپن چلاتے کس پر ہے؟ ٹھیک، آپ نہ بنائیں، پھر کہیے ہم قدس بھی چھڑائیں گے اور کشمیر بھی چھڑا لیں، ایسے تو نہیں چھڑائیں گے، کیونکہ پیسے ان کے پاس چلے گا نا، کمائے انہوں نے آپ سے ہی ہیں۔ اس لیے آپ پابندی لگا دیں سائنس ٹیکنالوجی پر، وہ تو نہیں لگائیں گے، لہذا وہ اپنی پروڈکٹ بیچیں گے، جب بیچیں گے آپ خریدیں گے، آپ اپنا سارا پیسہ ان کو دیں گے، پھر آپ کہیں گے پیسے ان کی طرف جاتے ہیں۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے صدقے اکٹھے کرو، زکاتیں اکٹھیاں کرو، جہاد لڑیے، صدقے جمع کرو، جیسا کہ پاکستان میں یہ ہوتا بھی رہا ہے، قدس کے لیے جمع کرو، فلسطین کے لیے جمع کرو، ڈیم بنانا ہے تو اس کے لیے جمع کرو، قرضہ اتارنا ہے تو اس کے لیے جمع کرو، یعنی چندوں پہ چلاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسا مطلب ادارہ ہے کہ اس کے بغیر آپ اس کو حسنہ نہیں کر سکتے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ عبادتوں سے صرف حسنہ نہیں ہوگی دنیا، صرف اخلاقیات سے نہیں ہوگی، صرف اخلاقیات سے نہیں ہوگی۔ بعض کہتے ہیں نا اسلامی ریاست ہو، اسلام نافذ ہو جائے تو پھر حسنہ ہو جائے گی۔ اسلام نافذ ہو بھی جائے اور روٹی نہیں ہے کھانے کے لیے غریبوں کے پاس، تو حسنہ کیسے ہوگی؟ کپڑے ہی نہیں ہیں، سمجھیے، روٹی نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، جگہ نہیں ہے رہنے کو، صرف اور صرف اسلام نافذ کر کے آپ کیا کریں گے؟ ہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ نافذ ہوگا تو یہ چیزیں آ جائیں گی، کیسے آ جائیں گی؟ تو اسلام کے نفاذ کے اندر موجود ہے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی، یہ یاد رکھیں۔ یعنی آپ کسی مولوی کو ریاست کا انتظام دیتے ہیں تو وہ مولوی آپ کی مسجدوں کا نظام ٹھیک کر دے گا، اچھا چلو کرپٹ لوگوں کو سزا دے دے گا،
اچھا چلو رشوت خوری نہیں ہوگی، بدعنوانی نہیں ہوگی، زنا کے مراکز ختم ہو جائیں گے، شراب بننی بند ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یہ چیزیں، تو پھر وہ کہیں گے اسلام نافذ ہو گیا ہے۔ اسلام کے نفاذ کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی خود موجود ہے، تو یہ سائنس اور ٹیکنالوجی اگر آپ اس کو اپلائی نہیں کرتے، اس کے ادارے نہیں بناتے، اس کی لیبز نہیں بناتے، یہ پروڈکٹ جو آپ خریدتے ہیں یہ آپ خود نہیں بناتے، آپ کے ملک کے اندر مشینری نہیں بنتی، آپ کے ملک کے اندر آپ کی زرعی جو کھیتی باڑی کے لیے جو مشینری ہے یہ نہیں آپ کے ملک میں آتی، آپ کے دوسری مشینری جو ٹرانسپورٹ کی ہے وہ آپ خود نہیں بناتے، تو ساری چیزیں باہر سے ہی لیں گے نا، ساری چیزیں باہر سے لیں گے تو اپنے ملک کا سارا پیسہ اکٹھا کر کے جتنا بھی ہوگا وہ ان کو دیں گے، کیونکہ آپ کی ضرورت ہے۔ نماز پڑھنے سے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی گندم کی فصل کی جو کاٹنے والی جو مشین ہے وہ نماز پڑھنے سے مسجد کے اندر سے باہر آ جائے گی؟ نہیں، خریدنی پڑے گی، خود بناتے جو نہیں، کس سے خریدیں گے؟ پیسے کہاں سے لیں گے؟ وہ روزہ رکھنے سے پیسے تو نہیں جمع ہوں گے، لوگوں سے زکوٰۃ لیں گے تو عمراء سے لیں گے نا، تو غریب کو کدھر اگر اچھا چلو غریب کو دیتے ہیں، آپ عمراء سے لے کر اگر غریب کو دیتے ہیں تو اس طرح سے 1 روپے کا بیلنس تو آپ سرکل تو گھما لیں گے، لیکن پھر بھی مشینری کہاں سے خریدیں گے؟ روڈ کیسے بنائیں گے؟ ٹرانسپورٹ ہے، پھر یہ دور جو ہے وہ اس میں جو آپ کا ایٹامک انرجی کا جو ایک شعبہ ہے اس کو کہاں سے چلائیں گے؟ ویپن کہاں سے خریدیں گے؟ مطلب آپ کے دشمن بھی ہیں، کہاں سے خریدیں گے؟ میزائل کہاں سے بنائیں گے؟ اچھا پھر سیٹلائٹ کے بارے میں دنیا تو باہر نکل رہی ہے نا، اب وہ جو باہر نکل رہی ہے اس کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ نیچے سے ویپن سارے بنا ہی لیتے ہیں تو آپ کی جنگ ہی اگر اوپر سے ہو اس کو کیسے سنبھالیں گے؟ ٹھیک ہے، اور پھر جو میڈیا کی ایک وار ہے وہ کیسے کور ہوگی؟ اچھا یہ جو کمیونیکیشنز کے جتنی چیزیں ہیں یہ آپ کیسے کور کریں گے؟ مساجد میں تو نہیں ہوں گی، تو پھر مذہب کے نفاذ کا یا اسلام کے نافذ ہونے کا کیا مطلب ہوا؟ یہ پھر آپ عبادت کرا لیں گے، اچھا آپ حدود نافذ کر لیں گے، چور کے ہاتھ کو کاٹ دیں گے، زانی کو سنسار کر دیں گے، شراب بند کر دیں گے، ٹھیک ہے، نماز سب سے پڑھائیں گے، ان ساری چیزوں سے یہ تو آپ کر لیں گے، ویپن کہاں سے خریدیں گے؟ ویپن تیار کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے، ایٹامک انرجی کدھر جائے گا؟ وہ آپ کی ضرورتیں ہیں، انڈسٹری کدھر جائے گی؟ یہ ملز جو آپ نے، اب تو مافیا بیٹھے ہوئے ہیں ملوں پہ، فلور مل ہو یا شوگر مل ہو جو بھی ہے، لیکن اچھا سٹیل مل کدھر جائے گی آپ کی؟ آپ کے ملک کے اندر سٹیل ہی بننا بند ہو جائے تو وہ بھی باہر سے لائیں گے، ٹھیک ہے۔ آج کل نت نئے طریقے ہیں زراعت کے، نت نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں، مشینوں کی مدد سے بیج ڈالتے ہیں اور تھوڑے بیج سے زیادہ فصل مطلب بنا لیتے ہیں، تو وہ ساری کی ساری چیزیں آپ باہر سے لائیں گے، پیسے ہوں گے تو لائیں گے، پھر آپ کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں، پھر آپ قرض لیں گے، جب آپ قرض لیں گے تو اس وقت IMF ہے یا ورلڈ بینک ہے، اس سے جب قرض لیں گے تو پھر وہ اپنی پالیسی بھی آپ کو دیں گے، وہ پالیسی آپ نافذ کریں گے تو پھر آپ کی جو اسلام نافذ ہوا ہے اس سے ٹکرا جائے گی، اس سے ٹکرائے گی، پیسے نہیں ملیں گے، پھر آپ کہیں گے ہن اسلام نو کمزور کرو، تھوڑا جہا ڈھیلا کرو یار، یہ تو چل نہیں سکتا، تو اسلام نافذ کیسے کریں گے؟ آپ کا تو سٹرکچر اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے نفاذ کو باقی رکھ سکیں، کیونکہ یہ شعبے، اب اس پر آپ کا جو اس وقت کا وزیر ہے وہ وکیل ہے، فواد چودھری ہے نا، یہ ان کی مخالفت نہیں کر رہا لیکن ان کا یہ شعبہ ہی نہیں ہے، وہ بیسیکلی ایک لائر ہیں، ایک پولیٹیکل ان کا مائنڈ سیٹ ہے، اور وزیر کسی ہیں؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کی۔ 3-4 سال کے بعد کیا ہوگا؟ 3-4 سال کے بعد 2-4 مشینیں بنا لیں گے، 2-4 مشینیں، یعنی ایک قوم جو ہے وہ گھڑے سے پانی پیتی تھی، ٹھیک ہے، تو ایک بڑا آدمی آیا، اس نے کہا میں اس قوم کا بھلا کر دوں گا، انہوں نے کہا کیسے کرو گے بھلا؟ اس نے کہا میں گھڑے کے بجائے ڈول بنا دوں گا، تو جن کے پاس بیچاروں کے پاس مشین نہیں تھی تو 4 سال کی ایکسرسائز کے بعد انہوں نے مشین بنا لی، تو وہ پوری ہم نے مشین بنا لی اور مشین بنانے میں کامیاب ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہنسنا ہے، اچھی طرح سے یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اس چیز کے بغیر یہ ہنسنا نہیں ہو سکتی، اگرچہ آپ کہیں نا کہ اخلاق سے ہنسنا، صرف اخلاق سے یہ ہنسنا ہو جائے گی،
صرف اخلاق سے. اب جو مذہبی ذہن ہے وہ کہے گا ہو جائے گی. مذہبی ذہن کا ایک مسئلہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہو جائے گی. مجھے ایک بات بتائیں کہ جو آپ نے بدر کی لڑائی لڑی ہے وہ صرف اخلاق کی بنیاد پہ لڑی. دشمن سے جنگ ہو جاتی ہے تو اخلاق پر ہوتی ہے. اخلاق تو آپ کے ٹھیک ہیں لیکن جب جنگ ہو جائے تو کس پہ ہوتی ہے؟ ہتھیار پر ہوتی ہے. تو ہتھیار کدھر سے؟ اخلاق سے پیدا ہو جائے گا بھائی. ہتھیار تو طریقے سے پیدا ہوگا. مثلا آپ تلواریں اٹھا لیں جیت جائیں گے. مغل کیوں ہارے انگریزوں سے؟ ان کے پاس توپ تھی, ان کے پاس گھوڑے تھے, تلواریں, یہ ڈھال لے کے بیٹھے تھے کہ اتنے بندے ہیں کر دیں. توپ دور ٹھوک دے, بندوق آ گئی نہیں ہار گئے نا. یعنی ویپن نہیں ہے, ہار گئے. جب آپ ہار جائیں گے تو آپ کی تہذیب بھی جائے گی, اخلاق بھی جائیں گے, مسجدیں بھی جائیں گی. آپ کو یاد نہیں ہلاکو نے آپ کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اخلاق تو آپ کے پاس تھا. تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے. علم بھی تھا, روحانی لوگ بھی ہوں گے. اچھا دعاؤں پر بیٹھے ہوئے ہیں, بابے دے مزار تے حاضری دیو, وہ بادشاہ بنا دیں نے, بادشاہ لا دیں نے. کوئی نہیں بنا دے بنو دے نہ بابے بادشاہ دے نہ لا دے ہون. وہ پہلے واقعے جو آپ نے بعض کتابوں میں پڑھے ہیں وہ کوئی کسی بزرگ کی زندگی میں کوئی ایک آدھا واقعہ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کامل ولی توجہ کرتا ہے کہ یہ منحوس جو ہے اس سے جان چھوٹ جائے, تو وہ ایسا ہوتا رہتا ہے. لیکن یہ اب تو جمہوریت ہے. مثلا ہوں بابا بھی کی کرے گا؟ ابھی ایک ادھے کونسلر نو لانا ہوئے تو چلو لا دے. کونسلر کے اوپر آ جائے گا وہ تحصیل کونسل آ جائے گی, چیئرمین سٹی آ جائے گا, ضلع کونسل آ جائے گی, پھر آگے ڈویژن کی سطح پہ بیوروکریسی آ جائے گی, پھر آگے صوبے کی سطح پہ بیوروکریسی ہے, سیاست ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, پھر وہ کنوں کنوں گھوڑے تو ڈیگ سی. لہذا بابا کہتا ہے بھائی ہوں جمہوریت ہے, ووٹ پا دیو آپے لاؤ جنوں چاڑیا جائے. ٹھیک ہے, یہ روحانی اس بنیاد پر آپ دنیا کو ہنسنا کر لیں گے. یہ تو انر بیوٹی کے لیے نا. اچھا چلو تصوف کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ باہر نظافت ہو, یہ ہوگا نا. ویپن کون بنائے گا مجھے یہ بتائیں؟ موبائل کون بنائے گا؟ ہل چلانے والی مشین کون بنائے گا؟ ریل کون بچھائے گا؟ ہاتھوں سے لگے رہو 10 سال, لاہور سے لے کر قصور تک نہیں بچھے گی, مشینری سے ہوگی. ہر ایک کام ہم بیٹھے ہیں, یہ دیکھیں لائٹس, بجلی کون بنائے گا؟ ڈیم نہیں ہے, چندہ اکٹھا کرو. وہی بات آ گئی نا چندے پہ. یہاں بھی چندے اکٹھے ہوتے ہیں نا, دے کے بابوں کو چندے, دے کے بابوں کو چندے. کیا بن گیا؟ چندہ گھر بن گیا. اس لیے سیاست, ریاست اور درسگاہ تینوں چندے پہ, تینوں چندے. ڈیم بنانا چندہ دیں, وہ چندہ لے کے بھاگ جاتا ہے. وہ آج تک نہیں ملا. ہمارا چیف جسٹس جس نے ڈیم کے لیے چندہ جمع کیا تھا وہ غائب ہی ہو گیا کہیں. جیسے بندہ نا کہتے ہیں جی مسنگ پرسن, بندے جی چاک لے لینے جی لب دے نہیں پہ, نہیں ملا. وہ انشاءاللہ وہ نہیں ملے گا آپ کو, ابھی نہیں ملے گا. وہ پیسے جو نواز شریف نے قرضہ اتارنے کے لیے جمع کیے تھے انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ کو نہیں ملیں گے. کہ وہ کدھر گئے, کون کھا گیا. ٹھیک ہے, یہ چیز ہے. تو یہ جو ہنسنا ہے مبدامات کے بیچ میں, اس کی بڑی بلند سطح چاہیے ذہن کی, جو مسلمانوں کو اس دور میں سکھائے کہ یہ جو آپ کا ہنسنا ہے یہ رہ گیا ہے. اب میں اسے اس آیت کی روشنی کے اندر اس جہان کو دیکھ رہا ہوں تو حدود کے نفاذ کی بات ہوگی اس میں جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے قرآن مجید میں, کیونکہ ہمارا موضوع جو ہے علوم القرآن ہے, اس پہ حدود کی بات کی. چور کی یہ سزا, زانی کی یہ سزا, بہتان لگانے والے کی یہ سزا, اس طرح سے اس جہان کے اندر. اس کے بعد کچھ احکام ہیں حرام و حلال کے, یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا, یہ کرنا, اوامر ہیں مناہی ہیں, یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا, کچھ احکام. ٹھیک ہے. اخلاقیات قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں. اس پر بعض لوگوں نے بڑے تحقیقی مقالے بھی لکھے ہیں کہ قرآنی اخلاقیات. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کی پورا PhD ہے, تھیسس ہے ان کا, قرآنی اخلاقیات پہ. اخلاقیات بھی ایک موضوع ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح قرآن مجید میں اس جہان سے متعلق جو چیزیں ہیں, اس جہان وہ سیاسی اصول بھی ہیں, ریاست کا ڈھانچہ بھی ہے, ریاستی اصول بھی ہیں, سیاست بھی ہیں. انتخاب جو ہوتا ہے نا, جسے آپ کہتے ہیں ووٹ سپورٹ,
ٹھیک ہے، آج کل شور ہے نا سلیکٹڈ، الیکٹڈ اور سلیکٹڈ، ٹھیک ہے، تو یہ ٹرم آج کل بڑی یوز ہوتی ہے، فلاں الیکٹڈ ہے اور فلاں سلیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اس ڈھانچے کے اندر بلا الیکٹڈ کون ہے؟ یہ جو موجودہ آپ کا ڈھانچہ ہے اس کے اندر تو سلیکشن ہوگی نا، الیکشن کے بعد بھی سلیکشن ہوگی، اور وہ سلیکشن کوئی کرے، یعنی جو آدمی کہتا ہے کہ فلاں سلیکٹڈ ہے، فلاں سلیکٹڈ ہے، تو وہ کن لوگوں نے سلیکٹ کیا ہے؟ کسی ایک پارٹی نے کیا ہے نا۔ تو میں جو کہتا ہوں کہ فلاں سلیکٹڈ ہے تو مجھے بھی کسی پارٹی نے سلیکٹ کیا نا، میں کوئی الیکشن سے تھوڑا آ گیا، یعنی پیپلز پارٹی کے اندر یہ الیکشن تو نہیں ہوا کہ بلاول کو چیئرمین بننا چاہیے، تو بلاول اگر چیئرمین بن گیا ہے تو وہ سلیکٹڈ ہوا نا، سلیکشن کی طریقے سے ہوا، الیکشن کی طریقے سے تو نہیں ہوا، ورنہ پارٹی کے اندر اگر جمہوریت ہے تو الیکشن ہونا چاہیے نا، ٹھیک ہے۔ تو میرا اپنا وجود ہی سلیکٹڈ ہے، تو ٹھیک ہے، کسی اور کو بھی کسی نے سلیکٹ کر لیا تو ٹھیک۔ بہرحال قرآن مجید جو تھا یہاں پہ، اس کے بعد شورائی نظام کی بات کرتا ہے قرآن، اس کے بعد جو امور خانہ ہیں ان کے بارے میں قرآن حقوق بتاتا ہے، اعمال بتاتا ہے، اس کے بعد عقائد بتاتا ہے، پھر یہ تذکیر کائنات کی ایک پورا باب ہے، پورا ایک مضمون ہے قرآن مجید کا جس میں وہ تذکیر کائنات کی بات کرتا ہے۔ اور تذکیر کائنات یاد رکھیے گا اس چیز کے بغیر نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، مارے جائیں گے آپ، مزید پیچھے چلے جائیں گے۔ اس لیے آپ کی جو علمی درسگاہیں چندوں پہ چل رہی ہیں، اب انہوں نے کیا عالم پیدا کرنے، ٹھیک ہے۔ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے یہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، یاد رکھیے گا، یہ ولایت ہے، یہ بزرگی ہے، یہ دولت ہے، یہ چیز، ٹھیک ہے۔ تو ایک اچھا سائنسدان جو ہوتا ہے وہ ایک اچھا ولی اللہ بن سکتا ہے اگر اس کا رخ سیدھا ہو جائے، لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو فزکس کے پرویز ہود بھائی کے جو فالور ہیں، فزکس سے تعلق رکھنے والے، تو وہ ہود کی طرح مذہب کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے، کہ پرویز صاحب پڑے ہوئے ہیں نا، وہ کہتے نہیں یہ مذہب رکاوٹ ہے، مذہبی علم ہے، سائنس ٹیکنالوجی کی طرف نہیں لے جاتا، یہ ہے وہ ہے۔ قرآن مجید کو دل کھول کے پڑھا ہوتا تو قرآن بتاتا کہ قرآن مبدا کی بات بھی کرتا ہے، معاد کی بات بھی کرتا ہے، اور اس کے حسنہ ہونے کی دعوت دیتا ہے، اس کے حسنہ ہونے کی زبردست دعوت دیتا ہے، کیونکہ یہ تو موقوف ہی اس پر ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کی مٹی نہیں رہے گی، وہاں دوسرا آ کر آپ پر غالب ہو جائے گا، تو پھر کیا مسجدیں رہ جائیں گی، کیا نمازیں رہ جائیں گی، کیا روزے رہ جائیں گے۔ مثلا آپ پر کوئی کافر آ کر مسلط ہو جائے تو پھر آزادی سے مجھے نمازیں روزے پڑھ کے دکھائیے گا۔ وہ ایک شعر بھی کہا نا کسی سمجھدار نے، بھئی ہند میں ملا کو سجدے کی ہے اجازت، فقط سجدے کی ہے اجازت، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ نادان یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہیں آزاد، یعنی صرف ان کو اس طرف ہے کہ نمازیں پڑھ لو تو وہ یہ سمجھتے ہیں ہم آزاد قوم ہیں، ہر طرف سے وہ محکوم ہے، آزاد نہیں، غلام، ٹھیک ہے۔ تو چندے پہ جو چندے کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ جو چندے کا مائنڈ سیٹ ہے، یہ کچھ کریٹیو مائنڈ سیٹ نہیں بننے دے گا، ٹھیک ہے۔ مانگ لو کھا لو، مانگ لو کھا، مسلمانوں کو مانگ لو، مسلمانوں کو کھوا دو، باہروں مانگ لو، خود بھی کھا لو، اگاں بھی بانٹ دو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں 1980 کے بعد یہ امداد پہ ہی چل رہا ہے، یہ امداد پہ چل رہا ہے۔ یہ جو آپ کا سیوریج کہتے ہیں نا جی، فلاں سیاستدان نے سیوریج لگوا دیا، فلاں ہو گیا، فلاں یہ واٹر فلٹریشن پلانٹ لگ گئے، پانی صاف کرنے والے، یہ وہ، او بھائی یہ یو این، یہ جو اوپر لکھا ہوتا ہے نا یو این، کتنے کتنے تعداد آ جاندے، لکھ دے ہی نہیں نا، جب تو فوٹو سیشن نہ ہونا ہو، جہاں فوٹو سیشن کی مجبوری ہو تو یو این لکھ دیتے ہیں، آگے سپورٹ کرتے ہیں، یہ ان کی پھر چمچا گیری کرتے ہیں، وہ ان کو پیسے دیتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں لو جی اسی سیوریج بچھاتا، اسی سڑکیں بناتی ہیں، وہ تو ان کے پیسے سے بنتے ہیں، یہ امداد پہ چل۔ کوئی چیز اس ملک کے اندر انہوں نے اپنی مطلب پروڈکٹ نہیں بنائی، اس لیے علاج کرانے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں، کیونکہ پتہ جو ہے ابھی یہاں ایتھے تو کوئی شے بنائی نہیں، تو باہر ہی ہوگی نا، جب زندہ رہنا ہے تو باہر چلے جاؤ، تو عوام بھوکتی پھرے، مردی پھرے،
یہ مسئلہ. تو اس کے بغیر یہ موضوعات میں نے آپ کو بتا دی ہیں. حدود کی بات کرتا ہے، احکام کی، اخلاق کی، سیاست، ریاست، انتخاب، شورا، امور خانہ ہیں. اس کے علاوہ بھی دیگر چیزیں ہیں، وہ آپ کی جو سماجی حالات ہیں، کچھ نفسیاتی باتیں ہیں عمرانی، کچھ جغرافیہ کی، کچھ تاریخ ہیں، قصے ہیں. وہ تاریخ قصے وہ بھی اس لیے ہیں کہ یہ ساری چیز جو ہے وہ بہتر بنائی جا سکے. تو قرآن مجید میں یہ ساری چیزوں کا نا ان کے اصول بیان کیے گئے ہیں، اور ایک ایک آیت بھی اس کا تکرار بھی ہے نا، تو وہ مختلف جگہ پہ وہ ایک دوسرا رخ کھول دیتی. مثلا قرآن میں کئی ایسے موضوعات کا تکرار ہے، لیکن ہر جگہ جو بات ہے وہ ایک نیا رخ کھول دیتی. فلکیات کی بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے. یہ پھر مسلمان کہہ دیتے ہیں اور چھڈو جی فلکیات، اسی کہڑا باہر جانا ہے، بعد مرن دے ویکھ لے سیں 7 آسمان کیویں ہوندے سن، دیکھ لا. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں باہر جا کے یار ہونے ہی ویکھ لو ہاں بکی ہے، بس یہ سوچ. تو یہ کہتے ہیں معاد میں جا کے دیکھیں گے تیرے جلوے سارے. وہ کہتا ہے کہ معاد میں جا کے دیکھیں سارے جلوے، یہاں دیکھو. یہ ہنسنا تب ہوگی جب یہاں دیکھو. تو یہ ان کا یہ مسئلہ ہے. تو دین جو ہے نا، یہ دین اصل میں مجموعہ ہے ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے، کہ دنیا حسنہ کو بھی، فی الآخرت حسنہ کو بھی. اور پھر دنیا حسنہ کا آپ کو بتا دیا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں قرآن مجید کے یہ علوم ہیں. آپ کہیں گے قرآن کا سیاسی نظام، ریاستی اصول، ٹھیک ہے، انتخاب امیر، شورائی نظام، امور خانہ، قرآن کے سماجی جو پہلو ڈسکس کیے ہیں، قرآن نے معاشرتی حالات ڈسکس کیے ہیں، جغرافیائی حالات ڈسکس کیے ہیں، تاریخ ڈسکس کی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد مادہ کی اور انرجی کے بارے میں بھی جو اشارے دیے ہیں، تذکیر کائنات کی بات کی ہے، ساتھ حدود کی بھی کی، پھر احکام بھی کیے ہیں، سوشل ایگریمنٹس جو ہیں ان کی بابت بھی کی ہے. لکھ لیا کرو معاہدے سارے. یہ دیکھیں یہ بھی سکھایا قرآن نے ان کو، ہر چیز لکھ لیا کرو، معاہدے سارے لکھ لیا کرو، ریٹن پیپر پہ لایا کرو. ان کی آدھی باتیں اوپر، یعنی ان کا کوئی محکمہ بنتا ہے تو اس کی رپورٹ ہی کوئی نہیں. تو جو رپورٹ ہو خراب ہو تو اگ لا دینا. مطلب 7 سال کے بعد جب وہ کہتے ہیں ہاں جی، وہ آ جاتے ہیں اینٹی کرپشن والے، دکھائیں جی یہ وہ کیا ہے، وہ اگ لگ گئی، رات اگ لگ جاتی، اگلے دن جب آتے ٹیم اس تو پہلے رات کو اگ لگ جاتی. یعنی پیپر ورک ہی کلیئر نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی پولیس والوں کا پیٹرول لگتا ہے نا ایک دن میں 2000 کا، لکھ دیں گے 7000 کا. کتنے چیک نہیں کرنا؟ اینٹی کرپشن والے چیک کریں گے. اینٹی کرپشن والے بیچارے کس کو کریں گے، ٹھیک ہے. تو یہ مسئلہ ہر آدمی جو ہے نا، یہ چندہ لینے والی پارٹیاں بھی، یعنی ان کا خرچ ہوگا نا 20,000، لکھیں گے 2 لاکھ، ٹھیک ہے. یعنی ہوگا ان کا 10%، لکھیں گے اس کو 100% بنا پیپر ورک. تو جب کوئی قوم پیپر ورک میں اس طرح سے اس کا رویہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ برکت تو نکال لیتے ہیں. جھوٹے ہیں، لکھنے میں بھی جھوٹے ہیں، بولنے میں بھی جھوٹے ہیں. اس لیے پھر دنیا حسنہ کہاں پر ہوگا. تو دین کے نفاذ کا پتہ چل گیا آپ کو، دین نافذ کیوں نہیں ہونا ہے. دین کے نفاذ کا یہ نہیں مانا کہ حدود نافذ، چور نو پھاڑ لو، انہوں پھاڑ لو، پتہ نہیں چوری کر کیوں رہا ہے. یہ بھی تو نفاذ کا ایک ہے نا بھئی، ایک آپ کے پاس تھنک ٹینک کی ایک پوری ٹیم ہو جو یہ تحقیق کرے کہ چوری زیادہ ہو کیوں رہی ہے. سمجھ نہیں آئی؟ مطلب پوری آپ کے پاس اسکالرز ہونے چاہیے نا، محققین ہونے چاہیے جو آپ کو وجوہات بتائیں، ٹھیک ہے. کار دے ہوتے، چاہ دے ہوتے، چک دے ہوتے، بھڑکا دے ہو لو، یہ اسلام نافذ ہو جائے گا تو 5 سال ہی رہے گا پھر. جیسے افغانستان میں مطلب ملا عمر وغیرہ نے وہ کیا نا، اسلام نافذ کر دیا افغانستان میں، تو کتنے سال رہا ہے؟ 4 سال. پھڑکا کے اگلے ہی مارا، چلو جی جاؤ جی، ٹھیک ہے. اس وقت کافر شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یہ پچھلے 15 سال سے بے تیغ ہی لڑ رہے ہیں. لڑی جاؤ تو مروائی جاؤ بندے، ٹھیک ہے. یعنی 9/11 سے بے تیغ لڑ رہے ہیں نا، ان کے پاس ہتھیار ہیں، مر رہے ہیں نا، مر رہے ہیں کہ نہیں. اب وہ جہاں سے جائیں گے تو یہ کہیں گے ہاں جت گیا سی، ٹھیک ہے. 1 لاکھ بندہ مروا کے جت گئے تسی. نہ کوئی گلی رہی، نہ کوئی روڈ رہا، نہ کوئی ادارہ رہا، کوئی چیز باقی نہیں رہی افغانستان میں، اور جیت گئے جناب. پگڑی بن کے جت جانا ہے.
یعنی جت کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فتح، شاید کوئی نہیں۔ تو اس لیے آپ دین کے نفاذ کا بھی یہ جو تصور ہے نا ہمارے اہل مذہب کے ہاں یا مذہبی ذہن میں جو موجود ہے، اس کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ نہیں کریں گے نہ کریں، کر لیں گے تو حسنہ میں آنا شروع ہو جائیں گے، نہیں کریں گے تو بھگت تو رہیں گے نا، بھگتتے رہیں گے انشاءاللہ اسی طرح۔ نیچر کا ایک سسٹم ہے، قدرت کی ایک عادت مبارکہ ہے، جو بنانا چاہے گا تو قدرت بنائے گی، نہیں بنانا چاہے گا تو پھر یہ عالم اختیار تو نہ ہوا نا، یہ تو پھر عالم جبر ہو جائے گا اگر قدرت نہیں کرنا ہے سارا۔ یعنی آدھے منن والے انہوں نوازی رکھے، اس لیے ہوگا ماننے والوں کو وہ وہاں جا کے نوازے گا کیا نہیں؟ یہاں تو اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہو کے لڑنا پڑے گا۔ جیسے اقبال کہتا ہے کہ سیل سبک سیرم ہر بند کے گسستم من، کہ میں وہ تیز چلنے والا دریا ہوں، وہ بہاؤ ہوں کہ جو بھی بند رستے میں آئے گا میں توڑ کے گزر جاؤں۔ تو آج یہاں پہ ختم کرتے ہیں، مبدا، معاد اور یہ بیچ کا جہان، ٹھیک ہے؟ اس بیچ کے جہان میں آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، سب ہیں، جن بھی ہیں، شیطان بھی ہیں، خیر بھی ہے، شر بھی ہے، نیکی برائی، متضاد چیزیں، مقابل چیزیں، ایک دوسرے کی مخالف چیزیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اجتماع نقیضین بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی دو چیزیں آپس میں تقابل ہیں تو وہ دونوں ہی یہاں پر ہیں، اس میں انتخاب کی دعوت دی گئی۔ تو یہ قرآن مجید کے علوم ہیں۔ اول تو یہ ایک علم ہے، اس علم کی آگے یہ آگے شاخیں، تو وہ علم جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے اس درمیانی جہان سے۔ تو مبدا، معاد اور یہ درمیانی جہان، ٹھیک ہے؟ یہ تین طرح۔